السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینو تم سب مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا اور نہ تم سب کہو، لمن اس شخص کو، یقتل جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دیکھیں اس سے پچھلی جو آیت گزر چکی جو کل ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا بیان فرما رہے ہیں، تو ادھر شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہاں تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہوگا، اور یہاں پھر اگر کوئی مصیبت، مشکل، تنگی وغیرہ اس پر نازل ہوئی ہے تو یہ موقع صبر کا ہوگا۔ حدیث میں ہے مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اجر پاتا ہے۔ تو اس آیت سے مراد کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے، اور پھر نماز کے ذریعے اپنی اس مشکل اور پریشانی کو دور ہٹانے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے، یعنی جب مشکل کوئی پیش آ رہی ہے تو اس کے آغاز میں جو کریں گے صبر وہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے صبر کر۔ اس عورت نے بنا دیکھے ہی اوپر اس نے کیا کہہ دیا، اے مجھے صبر کی تلقین کرنے والے، اگر تجھ پر یہ مصیبت پہنچتی تو میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چل دیے۔ ایک صحابی جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے، اے عورت تو تباہ و برباد ہوگی، تجھے پتہ نہیں چلا، تو نے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سخت کلمات بول دیے۔ اب وہ عورت وہاں سے روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی میں تو تباہ ہوگی، برباد ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جانا نہ تھا کہ آپ مجھے تلقین کر رہے ہیں، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب صبر کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی صدمہ پہنچا ہے تو پہلے واویلا مچانا شروع کر دیا، بین شروع کر دیے، اور بعد میں کہا کہ اب تو میرا صبر ہی ہے، یعنی ایسے صبر کی اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی تم پر مشکل پریشانی آئے تو تمہیں مدد چاہیے نا، تو کیا کرو؟ سب سے پہلے صبر کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبت، تمہاری پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اگلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو ایسے زندگی میں ہیں جس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، انہیں حیات برزخی حاصل ہے، اور وہ وہاں جو ہے نا خورد و نوش کی اشیاء پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی ہیں، اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو تو نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو کہنے لگے اللہ
اگر ہمیں کچھ دینا ہی ہے تو ہمیں دوبارہ زندگی دے دیجئے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور پھر تیری راہ میں جنگ کریں اور شہید ہو کر واپس تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پا جائیں۔ تو رب جل جلالہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹ کر نہیں جائے گا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ نہیں بلکہ شہید ہی کہنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ آزمائیں گے ہم تم کو، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی کر کے، من الاموال، مالوں سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین، کہ وہ لوگ، اذا، جب اصابتہم، پہنچتے ہیں ان پر، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لٹائے جائیں گے، اولئک، یہی تو لوگ ہیں کہ علیہم، ان پر، صلوات، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی تو لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے نا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کریں گے، یعنی کیسے، کن کن طریقوں سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، تو جو کسی بھی طریقے سے کسی پر آزمائش آ سکتی ہے، تو جو اس آزمائش پر اس مشکل وقت میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس صبر کرنے والوں کو اچھے اجر کی خوشخبری دے دیجئے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا پڑھی۔ دعا کیا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا بھی پڑھی لیکن میرے دل میں اکثر یہ خیال آئے کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص بھی مجھے کوئی مل سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں جب میری عدت مکمل ہو گئی تو ایک روز میں ایک کھال کو رنگ رہی تھی کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے، کھال کو ایک طرف رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی جو ہے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں بڑی جو ہے نا غیرت والی عورت ہوں، یعنی مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھوں اور میں جو ہے نا سخت بول بیٹھوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عذاب کی جو ہے نا مستحق ٹھہر جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بہت زیادہ عمر والی ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں بال بچوں والی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا یہ بلا وجہ کا جو غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، اور دوسری بات کہ تو عمر والی ہے تو میں بھی عمر والا ہوں، اور تیسری بات کہ تیرے بچے میرے بھی بچے ہیں۔ تو انہوں نے بولا یا اللہ کے نبی اب تک کوئی عذر ہی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب میرا نکاح ہو گیا تو تب مجھے معلوم ہوا، اور اس دعا کا جو اجر تھا تب معلوم ہوا کہ کہاں ابو سلمہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور کہاں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں ایک صحابی کی بیوی اور اب میں اللہ کے نبی کی بیوی بن چکی ہوں۔ یعنی جو صبر کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کسی مشکل وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، اور رحمت، اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ تو ہدایت پانے والے ہیں جو مشکل وقت میں
صبر کرتے ہیں، یعنی واویلا نہیں مچاتے، نہ شکری کے کلمات ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ میں شمار کرتے ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی بھی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکرن بڑا قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ رحمہ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، بلکہ اگر یہ بات ہوتی کہ طواف نہ کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں تو ان یطوف بہما کی بجائے اللہ یطوف بہما ہوتا۔ تو سنو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار جو تھے وہ اسلام سے پہلے منات بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو اس کے نام کی لبیک پکار لیتا تھا وہ صفا اور مروہ کے طواف کرنے کو حرج سمجھتا تھا۔ اب اسلام کے بعد ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفا مروہ کے طواف کے بارے میں سوال کیا، تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کا طواف کیا، اس لیے یہ مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز باقی نہ رہا۔ اور اس آیت کا شان نزول ایک یہ بھی بیان کیا کرتے ہیں کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا مروہ کے طواف کا حکم نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور تیسرا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے تھے کہ ہم صفا مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ جو انزلنا ہم نے نازل کیے ہیں، من البینات واضح دلائل، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے بعد بھی کہ ما بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے ان کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی تو لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کیا، فاولئک پس یہی تو لوگ ہیں کہ اتوب میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کفر ہی کی حالت میں تھے، اولئک یہی تو لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین سب کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی احکام کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوا کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پھیلائے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور ہوا کے پرند بھی اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو حق بات کو پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو حق بات کو جانتے ہوئے بھی گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی عمل کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس ہتھوڑے کے دھماکے کو سنتے ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی تمام جاندار بھی۔ اور یہ ہمیشہ یعنی جو توبہ نہیں کرتا اور اپنی اصلاح نہیں کر لیتا ہے تو ہمیشہ اس لعنت میں وہ مگن رہتے ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ وہ لعنت کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی، اور علم کو چھپانے والے کے لیے ہر چیز جو ہے وہ لعنت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اگر وہ کفر کی حالت میں مر جائے، یعنی توبہ نہ کرے تو۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر ہوا وہ الرحمن، رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے۔ تو الہ کا مطلب ہے معبود، یعنی عبادت کے لائق، ہر طرح کی عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو تمام کولی فعلی بدنی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ایک ہے اور معبود بھی وہی ہے، اور وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کافر پر، ہر جو ہے منکر پر، مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے نعمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ لیکن رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے بندوں پر ہی رحم کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحیم ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔